بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ نمبر 38، آڈیو بک اسلام کیا ہے، تالیف حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ۔ 15واں سبق ہے مرنے کے بعد برزخ، قیامت اور آخرت۔ اس کا کچھ حصہ پہلے پارٹ میں پڑھا جا چکا ہے، آگے پڑھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو باتیں حضرت نے لکھی کہ قرآن و حدیث میں جو کچھ مرنے کے بعد کے تعلق سے بتایا گیا ہے اس کا خلاصہ لکھا، اور پھر قرآنی آیات اور حدیثیں۔ فرماتے ہیں کہ اب چند آیتیں اور حدیثیں بھی سن لیجئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹو گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہارے اعمال کے بدلے قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے۔ قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر قرآن شریف میں سینکڑوں جگہ کیا گیا ہے۔ چند آیتیں ہم یہاں بھی نقل کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا بھونچال بڑی خوفناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے پیارے بچے کو بھول جائے گی، اور حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ سب لوگوں کو نشہ کسی حالت میں، اور حقیقت میں وہ نشہ میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، پس اس کی دہشت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور سورہ مزمل میں قیامت ہی کے بیان میں فرمایا گیا ہے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جب زمینوں اور پہاڑوں پر لرزہ ہوگا اور پہاڑ بہتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ اور اسی صورت میں قیامت ہی کے متعلق فرمایا گیا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اور سورہ عبس میں ارشاد ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، کہ جب آئے گی قیامت کے پردے پھاڑنے والی وہ آواز، یعنی جس وقت قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اس دن فکر ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی، یعنی ہر ایک اپنی فکر میں ایسا ڈوبا ہوگا کہ ماں باپ، بیوی، اولاد اور بہن بھائی کی بالکل پرواہ نہ کرے گا، بلکہ ان سے بھاگے گا۔ بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، خوشی سے کھلے ہوئے، اور بہت سے منہ اس دن خاک میں اٹے ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ قیامت کے دن سب انسان خدا کے سامنے حاضر ہوں گے، کوئی بھی کہیں چھپ نہیں سکے گا۔ سورۃ الحاقہ میں ارشاد ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا۔ اور سورہ کہف میں ارشاد ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ اس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، یعنی پہاڑ اپنی جگہ قائم نہ رہ سکیں گے، بلکہ وہ گر جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور تم دیکھو گے زمین کو کھلی ہوئی، یعنی نہ اس میں شہر رہیں گے، نہ بستیاں، نہ باغات، بلکہ ساری زمین کھلا میدان ہو جائے گی۔ اور پھر ہم سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے، اور وہ سب قطار در قطار اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو تم دوبارہ زندہ ہو کر ہمارے پاس آ گئے،
جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت موعود نہیں لائیں گے، اور ان کا اعمال نامہ جس میں ان کے تمام اچھے برے اعمال کی تفصیل ہوگی سامنے رکھ دیا جائے گا، اور تم دیکھو گے مجرموں کو ڈرتا ہوا اس اعمال نامے سے کہتے ہوں گے، ہائے ہماری کم بختی، اس اعمال نامے کی عجیب حالت ہے، نہ اس نے ہمارا کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل، سبھی کو یہ بتلاتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا اس سب کو موجود پائیں گے، اور ظلم نہیں کرے گا تمہارا پروردگار کسی پر۔ قیامت میں انسان کے ہاتھ، پاؤں اور اس کے تمام اعضاء بھی اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے اور گواہی دیں گے اس کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ الغرض قیامت میں جو کچھ ہوگا قرآن شریف میں بڑی تفصیل سے اس سب کو بیان فرمایا، یعنی پہلے زلزلوں اور دھماکوں کا ہونا، پھر سب دنیا کا فنا ہو جانا، حتیٰ کہ پہاڑوں کا بھی ریزہ ریزہ ہو جانا، پھر سب انسانوں کا زندہ کیا جانا، پھر حساب کے لیے میدان حشر میں حاضر ہونا، اور وہاں ہر ایک کے سامنے اس کے اعمال نامے کا آنا، اور خود انسان کے اعضاء کا اس کے خلاف گواہی دینا، اور پھر ثواب یا عذاب یا معافی کا فیصلہ ہونا، اور اس کے بعد لوگوں کا جنت یا دوزخ میں جانا، یہ سب چیزیں قرآن شریف کی بعض صورتوں میں ایسی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں کہ ان کے پڑھنے سے قیامت کا سما آنکھوں کے سامنے کھنچ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہے کہ قیامت کا منظر اس طرح دیکھے کہ گویا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، تو وہ قرآن شریف کی صورتیں اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے۔ پارٹ نمبر 38 مکمل ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔